اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں اے علی آپ کی نماز کیا تھی؟ اقام الصلاۃ پر آپ کا قول کیا ہے اور آپ کا عمل کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں جب میری نماز عصر قضا ہو گئی تھی اور سورج غروب ہو گیا تھا، سورج ڈوب گیا تھا، تو میں نماز کے لیے رو رہا تھا، نماز کے لیے کہ میری نماز چھوٹ گئی، میری نماز قضا ہو گئی، اس قضا کی فکر سے اور نماز کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور فرمایا علی تمہاری نماز قضا ہو گئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ کہا نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ آج ہماری اور آپ کی جب نمازیں قضا ہو جاتی ہے تو جونی سے پوچھئے وہ پہلے ہی جماعت میں حاضر رہتا ہے، لیکن کبھی اگر بائی دیوے نماز چھوٹ گئی تو جونی سے پوچھئے وہ قضا پڑھتا ہے کہ ادا پڑھتا ہے؟ تو جونی نے کہا کہ نہیں حضرت، نماز چھوٹ جانے کے بعد، وقت ختم ہو جانے کے بعد ادا کہاں رہ گیا، وہ تو قضا پڑھنا پڑتا ہے نا، تو قضا ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی، سرکار پوچھ رہے ہیں علی نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ تو علی بھی کہہ دیتے کہ ہاں یا رسول اللہ سورج تو ڈوب گیا، اب قضا ہی پڑھنا ہوگا نا، اب تو ادا کہاں سے پڑھیں گے؟ مگر علی کا ایمان دیکھو، علی کا ایقان دیکھو، علی کے سوچنے کی بلند خیالی دیکھو، علی کا ایمان و ایقان کی معراج دیکھو۔ کہا موقع اچھا ہے، سرکار نے ہمارے سامنے دونوں آپشن رکھ دیے ہیں، دونوں صورتیں رکھ دی ہے، قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ قضا تو ہو ہی چکی ہے، تو اب قضا کیا، جو اچھی صورت ہے، جو اچھا آپشن ہے اسی کو ہم اختیار کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا کیوں پڑھوں گا، میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور قدرت دیکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی جانب اشارہ فرمایا، وہ سورج جو ڈوب کر کے اندھیرا ہو چکا تھا، سورج ختم، سورج جب ڈوبتا ہے تو کیا رات ہوتی ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج ڈوب چکا تھا، مگر جب مصطفیٰ نے انگشت مبارک سے سورج کے جانب اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر علی کی نماز عصر کے واسطے باہر آ جاتا ہے۔ اب سورج ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے، علی نماز پڑھ لو۔ میں اس کی ڈیٹیلز اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا سورج کسی کا کہا مانتا ہے، کسی کے کہنے پر چلتا ہے؟ طفیل بھائی کی آج رات میں بہت جگ گئے تھے، جلسہ میں گئے تھے یا رات بھر عبادت کرتے رہے، صبح ذرا سا آرام کر لیں گے تب نکلے گا، خیال کرے گا سورج؟ ارے ہمارا اور آپ کا کیا خیال کرے گا؟ جو اس کے سامنے صبح صبح پرارتھنا کرتے ہیں نا، سورج کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کر سورج کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے سورج میں تجھے گاڈ کہتا ہوں، میرا گاڈ تو ہے، میں تیرے سامنے میں جھکتا ہوں، اس کا بھی وہ ماننے والا نہیں ہے، اس کی بھی بات سننے والا نہیں ہے، تو ہماری اور آپ کیا سنے گا؟ ہم تو اس کی عبادت کرتے ہی نہیں، ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر یہی سورج جو آپ کا، ہمارا، ان کا کہا نہیں مانتا ہے اور کسی کے کہنے پر نہیں چلتا ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا ہے، وہی سورج نبی کے اشارے پر پلٹ کر کے باہر آیا ہے اور علی کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے، علی نماز پڑھ لو تو میں ڈوب جاؤں گا، علی نماز عصر ادا کر لو تو میں بھی غروب ہو جاؤں گا، علی اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لو تو میں اندر چلا جاؤں گا، علی اپنے سجدے پوری کر لو میں اندر چلا جاؤں گا، اپنے رکوع مکمل کر لو میں اندر چلا جاؤں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کہہ رہا ہے اے علی، کل تک میں گلی گلی کے لیے نکلتا تھا، آج علی علی کے لیے نکلا ہوں۔ علی جب تک تم سجدے نہیں کرو گے، جب تک تمہاری نماز پوری نہیں ہوگی، جب تک تمہاری عبادت پوری نہیں ہوگی، جب تک تمہارے نماز پورے نہیں ہوں گے، تب تک میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہوں، تب
علی کے لیے نکل گیا. وہ علی شیر خدا ہے جن کا مقام بہت اونچا ہے. اب دوسرے میں آئیے